بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کے معنی معافی مانگنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استغفار یعنی معافی مانگنے سے بہت خوش ہوتا ہے اور تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو رنج و غم، تنگی سے نجات دے کر ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ شیطان نے انسان کے گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ جب تک اس کے بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے وہ معاف فرماتا رہے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کو بڑے بڑے درجے ملیں گے جن کو پا کر کہیں گے، الہی یہ درجے ہم کو کیسے مل گئے؟ ہمارے تو ایسے اعمال نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہاری اولاد کے استغفار کی وجہ سے اور گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے آدمی ایسا ہو جاتا ہے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے اور ذیل کی دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفار کی دعائیں۔ ترجمہ: اے پروردگار، تو مجھے بخش دے اور میرے اوپر توجہ فرما، تو بہت زیادہ توجہ کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ میں بخشش چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی ہمیشہ زندہ رہے گا اور قائم رہے گا، اور میں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو نے ہی مجھے پیدا کیا، اور میں تیرا غلام ہوں، اور میں تیرے وعدے اور اقرار پر ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے، اور اپنے کیے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا میں معترف ہوں۔ تو مجھے بخش دے، بے شک گناہوں کا بخشنے والا تو ہی ہے۔ یا اللہ، تو بخش دے میری خطاؤں کو اور میری نادانی اور میری زیادتی کو، میرے کام میں اور جس کو تو بخوبی جانتا ہے۔ اے اللہ، تو بخش دے میری واقعی بات کو اور ہنسی مذاق کی خطاؤں کو، اور جو میں نے جان کر کیا ہو اس گناہ کو جو میرے پاس ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور ہم سے خوش ہو جا، اور ہماری دعا قبول فرما، اور ہم کو جنت میں داخل کر دے، اور ہم کو دوزخ سے نجات دے، اور ہمارے سب کاموں کو سنوار دے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہمارے درمیان اصلاح کر دے، اور ہم کو سلامتی کی راہ دکھا دے، اور ہم کو تاریکی سے نجات دے کر روشنی کی طرف لے چل، اور ظاہر و پوشیدہ گناہوں سے ہم کو بچا لے، اور ہمارے آنکھوں اور دلوں اور بیویوں اور ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے اوپر توجہ فرما۔ تو ہی سب سے زیادہ متوجہ اور رحم کرنے والا ہے، اور ہم کو تو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کی ثنا کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہمارے اوپر پوری کر دے۔ اے اللہ، تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میں نے پہلے کیے اور پیچھے کیے، اور جو پوشیدہ اور جو ظاہری طور پر کیے، اور جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ بستر پر استغفار پڑھنے سے گناہ معاف ہونے کی دعا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ۔ ترجمہ: میں اس اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فضیلت: حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بستر پر آنے کے بعد 3 مرتبہ مذکورہ استغفار پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ یا درخت کے پتوں کی تعداد میں ہوں، یا جمے ہوئے ریت کے ڈھیر کے ذروں کے تعداد میں ہوں، یا دنیا کے دنوں کی تعداد میں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب میری امت میں سے استغفار کم ہو جائے گا تو بارش کا نزول کم ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ گناہوں کے نتیجے میں قحط سالی ہونا اور بارشوں کا نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کو مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41۔ گناہوں سے بچنا اور توبہ و استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ سورہ انفال آیت 33۔ لہٰذا استغفار یعنی اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگنے کا بارش برسنے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم سے جو خطاب ہے اس میں بھی استغفار کرنے کے نتیجے میں بارش نازل ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ ہود میں ہے، اور اے میری قوم، تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات ارشاد فرمائی۔ سورہ نوح میں ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12۔ استغفار کی برکتیں۔ نمبر 1، گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 2، بارش ہوگی۔ نمبر 3، اولاد نصیب ہوگی۔ نمبر 4، مال ملے گا۔ نمبر 5، باغات ملیں گے۔ نمبر 6، نہریں جاری ہوں گی۔ نمبر 7، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ نمبر 8، طاقت اور قوت ملے گی۔ نمبر 9، مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ نمبر 10، جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آئیں توبہ کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو جائے کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا، لہٰذا اپنے رب سے ملاقات سے پہلے میں توبہ کر لوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان نہ ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں خطا کاروں کے لیے صاف اور واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ سورہ زمر آیت 53، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ الترمذی میں ہے، اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔